ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 2-3 سٹوریز کے اوپر بات کرنی ہے. ایک مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب کیا کراچی میں، کس کس لیول کے الزامات عمران خان پر اور طارق جمیل صاحب پر لگائے انہوں نے، اس کے اوپر بات کریں گے. عدالت نے سو موٹو ایکشن کیا لے لیا ہے، تباہی نکلی ہوئی ہے ہر کسی کی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. تھوڑی سی بات کریں گے مریم بی بی کے جلسے کے حوالے سے، سرگودا کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تقریر جو تھی 1.5-2 گھنٹے پہلے آئی، 1 گھنٹہ پہلے، مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا الزامات نہیں لگائے، کون کون سے کارڈ استعمال نہیں کیے. مذہب کا کارڈ استعمال کیا عمران خان صاحب کو کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان صاحب کا بیان تھا، ظاہر سیرت کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے مطلب سب کو پتہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ نمونہ ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے. اس بیان کو عمران خان کے پیغمبر آئے تھے ٹھیک کرنے کے لیے، اس بیان کو کس طرح تروڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب کو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ شاید پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ بات کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کو دجال کہا انہوں نے، پھر اس کے بعد اسرائیلی ایجنٹ کہا، پھر انہوں نے یہودی ایجنٹ کہا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کہا. جو مذہب کارڈ جس لیول تک استعمال ہو سکتا تھا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دجال سے لے کے اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے. اور پھر بعد میں نعرے لگوائے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ تم ہو کیا چیز تم. پھر انہوں نے اداروں کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ وہ سپہ سالار شہباز شریف نہیں ہے. جس لیول کے اوپر پھر انہوں نے عورتوں خواتین کے اوپر بھی کچھ جو پی ٹی اے کی خواتین ہیں انہوں نے کہا جی کوئی ایلیٹ کلاس کی آنٹیاں جن کو دکھ ہے کہ یہ چلا گیا ہے. سارے الزامات طارق جمیل صاحب پر بھی لگائے، جس لیول تک ایون یہ بھی کہا کہ یہ طہارت سکھائے گا یا میں دین سکھائے گا، جسے خود پتہ نہیں طہارت بھی آتی ہے یہ نہیں آتی. اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات. میں طارق جمیل صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. سارے الزامات لگانے کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں، کچھ کہیں. ابھی بولنے کی کوئی کسر تھی فضل الرحمان صاحب کی نظر میں، ابھی کوئی کسر بچ گئی تھی جو انہوں نے ابھی کہنی تھی. میں نے اکثر میں بتاتا ہوں کہ فلم کے اندر ایک نوکرانی کا کردار تھا ایک عورت کا، وہ اتنا بولتی ہے اور ساتھ کہہ دیتی ہے ہمیں فضول بات کرنے کی عادت نہیں ہے. پھر بولتی ہے گھر کے مالکان دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بول کے جب تھک جاتی پھر کہتے ہیں ہمیں فضول بات کرنے کی عادت نہیں. مریم بی بی نے بھی سرگودا میں سارے جتنے بھی لیول تھے وہ کراس کرنے کے بعد کہا میں منہ توڑ جواب دے سکتی ہوں، بعد میں انہوں نے کہا. اور اسی طرح فضل الرحمان صاحب نے کہا جو کارڈ استعمال ہو سکتے تھے، غداری کا کارڈ، مذہب کا کارڈ، اخلاق سے گری ہوئی کوئی کردار جو جس طریقے سے پیش کر سکتے تھے اس کا کارڈ، سیاست کے حوالے سے جتنے کارڈ تھے وہ سارے استعمال کیے. طارق جمیل صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جس کو عمران خان کی جس مولوی کو ضرورت پڑ جائے اپنے وہ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ یتیم مولوی کوئی نہیں ہے. اور یہ پیچھے سے پھر ایک نے کہا کہ سرکاری مولوی مرد آباد، مطلب یہ کہنا ہے کہ میں نعرہ لگاؤں گا سرکاری مولوی. ساتھ ہی انہوں نے سمجھایا دیکھنے والوں کو جو آگے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو سامنے، اور ان کو سمجھایا کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرد آباد. تو انہوں نے کہا سرکاری مولوی مرد آباد، سرکاری مولوی مرد آباد. اور فضل الرحمان صاحب کو صرف اس نعرے کے اوپر تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اسرائیلی مولوی مرد آباد. بیچ میں یہ چیز ایڈ کی. ٹکا کے مذہب کے جو فتوے تھے وہ بیچے جا رہے تھے، ٹکا کے حساب کتاب لگائے جا رہے تھے، ٹکا کے غیب کا علم بھی جانا جا رہا تھا کہ اس نے ایک کیسٹ ادھر رکھوائی ہے اپنی ویڈیو عمران خان نے، یعنی کہ غیب کا علم بھی یہ جانتے ہیں. عمران خان صاحب نے ابھی تک کسی جگہ بتایا نہیں کہ انہوں نے ویڈیو کس کے پاس رکھوائی ہے. انہوں نے کہا جی ایک انہوں نے امریکہ میں رکھوائی ہے اور ایک انہوں نے کیسٹ ریکارڈ کروا کے پتہ نہیں گولڈ سمتھ کے گھر میں رکھوائی ہے. اور پھر غیب کے علم کے حوالے سے بھی جتنے فتوے لگائے جا سکتے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. جس طریقے سے مذہب کو استعمال کیا جا سکتا تھا، جس طریقے سے وہ دھمکیاں لگا سکتے تھے، جس طریقے سے وہ کہہ سکتے تھے کر سکتے تھے، انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے جب بات کی وہاں پہ سرگودا میں، انہوں نے بھی ہر لیول کے اوپر جا کے صوبائیت کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کی، پنجاب کے حوالے سے بھی، پنجاب کے حوالے سے کچھ چیزیں بھڑکانے کی کوشش کی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سو موٹو انہوں نے لیا فضل الرحمان کی سیاست. پہلے میں فضل الرحمان کی کیونکہ بات کر رہا تھا اس پہ آ جاتے ہیں. یہ بات کون کر رہے تھے؟ سارے سرکاری مولوی، اسرائیلی مولوی، پتہ نہیں کون کون سے مولوی، اور یہ بکاؤ ہے اور یہ یو ٹرن لیتا ہے. یہ بات کون کر رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی سیاست کیا ہے؟ بے نظیر صاحبہ کی مخالفت کی اور کہا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے. اور جس وقت ان کے ساتھ بیٹھ گئے جا کے کشمیر اسٹینڈنگ کمیٹی کی بھی اور کیبنٹ میں بھی، انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کے اندر اسلام نہیں ہے لہٰذا عورت کی حکمرانی جائز ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر اسلام میں شراب حرام ہے تو کیونکہ پاکستان میں اسلام نہیں ہے تو پھر لہٰذا
تو بینظیر کے ساتھ تھے. پھر دوبارہ نواز شریف کی IGI کی حکومت آئی, اس میں فضل الرحمان صاحب اس کے ساتھ جا کے مل گئے. پھر جناب 93 میں بینظیر کی حکومت آئی, اس میں اس کے ساتھ مل گئے. اور پہلی دفعہ, یہ دوسری دفعہ تھا بائی دا وے, 2018 میں دوسری دفعہ ایک حکومت تھی جس میں فضل الرحمان کا حصہ نہیں تھا, جس کے اگینسٹ ان کی چیخیں ان کے آزادی مارچ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں, ان کے فتووں کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک موقع آیا تھا جن کی آج بڑی تعریفیں کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی. 97 میں نواز شریف صاحب نے ان کو کوئی حصہ نہیں دیا تھا گورنمنٹ میں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو. تو 97 میں یہ دھمکیاں لگاتے تھے, ہمیں ڈراتے ہو, ہم غصے میں, ہم تمہیں چھوڑیں گے, تم نے ہمیں دھاندلی سے باہر نکلوایا, تم امریکن ایجنٹ ہو, تم پتہ نہیں کیا ہو. یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا, یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں, نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا, کیونکہ یہ حکومت میں باہر واقعی نہیں رہ سکتے. یہ 2008 میں بھی حکومت میں رہے. یہ دیکھ لیں جو بندہ ان کی ہر کسی کے ساتھ بنتی گئی, وہ ایک ماڈرن اسلام کی, جو ماڈرن پاکستان کی بات کرتے تھے جو مشرف صاحب, ان کے ساتھ بھی ان کی چل گئی. جس عورت کی حکمرانی کو ناجائز سمجھتے تھے ان کے ساتھ بھی چل گئی. 9 ستاروں کی حکومت آئی, وہ کون سی IGI کی حکومت آئی, ان کے ساتھ بھی ان کی بن گئی. بینظیر کی دوبارہ حکومت آئی, ان کے ساتھ بھی بن گئی. زرداری کی دوبارہ حکومت آئی, ان کے ساتھ بھی بن گئی. یہ ہوتے ہیں سمجھوتے, یہ ہوتے ہیں یو ٹرن, یہ ہوتے ہیں لالچ. جس وقت آپ اقتدار سے باہر نہیں رہتے اور اصولوں کی سیاست کا بالکل جس ٹائم جنازہ نکل جاتا ہے تو آپ ہر کسی کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں, آپ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں, ود پروف کر سکتا ہوں. میرے پاس ساری خبریں پڑی ہوئی ہیں, میرے پاس سہیل وڈائچ کے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے, میرے پاس 88 کی خبریں پڑی, میں ساری دکھاؤں گا کسی دن آپ کو. ابھی میں آ جاتا ہوں تھوڑا سو موٹو کے اوپر. سو موٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے جی. سو موٹو لے لیا, عمران خان صاحب کے پریشر میں آ کے لے لیا. عمران خان, اگر آپ دن دہاڑے ساروں کی نام ECL سے بغیر کسی پروسیجر کو فالو کیے ہوئے نکال دیں تو عدالت خاموش رہے. آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ, مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے کہ جو افسر آپ کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے وہ ان افسروں کو, ان آفیسرز کو آپ نے چینج کر دیا بغیر اس کے. کیا یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی کا انویسٹیگیٹر نیچے لگائے گا؟ اس میں کامن سینس کی بات ہے کہ عدالت اس چیز کو کیسے ہضم کر سکتی ہے. یا تو پھر آپ, اچھا سو موٹو اتنا ہی برا ہے تو آپ نکال دیں 184(3) کو, آئین سے نکال دیں. یہ آئین ہی ہے, بینچ کیوں بنایا, بینچ میں فلانا کیوں نہیں ہے, فلانا جج کیوں نہیں ہے. بینچ بنانا سوابدید ہے, نکال دیں اس کو بھی آئین سے, باہر نکال کے کریں, وہ بنا لیں جس مرضی کو بینچ کے اندر شامل کرنا ہے کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ بینچ بنا دیا سو موٹو. اور کہہ کس کو رہے ہیں؟ جنہوں نے ہمیشہ ججز کو خریدا, جنہوں نے کسی کی کیسٹیں سامنے آئی, کسی کے کچھ سامنے آئے, اور سو موٹو ایکشن کی بات یہ کر رہے ہیں. ارشد ملک کی جب کیسٹ آئی تو انہوں نے کہا سو موٹو لیں. مریم نواز شریف صاحبہ کی بیل کو ریجیکٹ کیا تو انہوں نے پھر کہا سو موٹو لیں. اور 3-4 مواقع پہ انہوں نے خود کہا کہ سو موٹو لیا جائے. ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ بشیر میمن کے جو الزامات ہیں اس کے اوپر سو موٹو لیں. لیکن اس وقت ٹھیک ہے, اگر ان کے کہنے پہ سو موٹو لیا جائے گا 184(3) کے تحت, وہ ٹھیک ہوگا, وہ جائز ہوگا. اگر اور کسی کے کہنے پہ یا اور جج خود مناسب سمجھیں گے کہ اس واقعے کو دیکھنا چاہیے, آپ سے پوچھ پرتیت بھی نہیں ہو سکتی. اور مزے کی بات ہے, ججز کی بات کون کر رہا ہے؟ آج کوئی لگے ہوئے کہ فلانے پنجابی جج تھے, فلانے جج تھے. جس وقت مقدمہ چل رہا تھا مشرف کے زمانے میں نواز شریف صاحب کا عدالت کے اندر, تو نواز شریف نے کہا تھا کہ ایک سندھی جج میرے کام آیا, رحمت جعفری صاحب ان کا نام تھا. تو نواز شریف صاحب سے کوئی پوچھے 93 میں ثاقب نثار کو سیکرٹری قانون کس نے لگایا تھا, ججز کی تعیناتی کس نے کی, لندن میں ججز کو گفٹ کون دیتا رہا جا کے, ججز نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا دیتے رہے, فلانے چیف جسٹس کو کس نے کیا دیا سب کے سامنے ہے. ججز کو کرپٹ کرنے کی کوشش کس نے کی, اور پھر کہتے ہیں کہ پنجابی جج اچھے نہیں ہیں. کبھی آپ ارشد ملک کو لے آتے ہیں, کبھی آپ وہ شمیم نقوی کو شمیم کون سا ہے وہ, اس کو لے آتے ہیں, کبھی کس کو اٹھا کے لے آتے ہیں, کبھی کسی کی کیسٹ لے آتے ہیں, کسی کا ضمیر جاگ جاتا ہے. کرپٹ کرنے کسی کو کچھ دے دیتے ہیں, کسی کو تحفے اور طائف دے دیتے ہیں, خواجہ شریف کو اور خواجہ لطیف کو کیا دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ فلانا جج اچھا نہیں ہے. مطلب ہے آپ سسٹم کا حصہ ہیں, آپ پہلی دفعہ ان کا نشانہ نہیں بن رہے, بلکہ آپ نے ان سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں ساروں سے ماضی میں. اور اب جب کوئی انصاف کے حوالے سے یا اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں لاڈلا جج ہے. آپ کو یعنی کہ تکلیف ہے کہ ان ججز کو تو ہم ویسی وہ اپنے گھر کی کھیتی سمجھتے تھے, تو یہ عدلیہ کون سی آ گئی ہے جنہوں نے ہمیں بلانا شروع کر دیا اس کے اندر. تو یہ چیزیں
بڑی اہم ہے، اس کے حوالے سے بات اور بھی کرتے رہیں گے۔ ایک چیز اور بھی ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اوپر جو نون لیگ نے اور شاید خاقان عباسی نے بات کی ہے کہ آپ آگے بیٹھے ہو، میں گارنٹی دے، اس میں بہت اہم ویڈیو کروں گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ اچھلیں گے ایک دفعہ دیکھیں گے میں ماضی کے حوالے سے۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔